بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے۔ آج صبح جو ایک اندرناک قسم کا واقعہ ہوا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ یہ اسکول کے بچے جو صبح جن کو ماؤں نے تیار کر کے بھیجا کہ وہ اپنے اسکول جائیں گے، اور راستے میں ان بزدل دہشت گردوں نے ان پر ایک وہیکل بون آئی ڈی جو تھی اس کا حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں 46 بچے جو تھے اس بس میں سوار تھے، جس میں سے 4 بچے شہید ہو گئے ہیں اور باقی بچے زخمی ہیں، اور شدید جو زخمی ہیں ان کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے فرام خضدار ٹو کوئٹہ۔ کچھ اسٹیبل بچے ہیں، ان کا وہیں خضدار سی ایم ایچ میں علاج چل رہا ہے۔ یہ اس واقعے کی سب سے پہلے تو مذمت اور شدید الفاظ میں مذمت کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے جنگوں سے مبرہ ہوتے ہیں، قبائلی جو کوڈ ہے جنگ کا، بلکہ انسانی کوڈ جو جنگ کا ہے، ان تمام کوڈ سے یہ مبرہ ہیں۔ تو فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کو جس بزدلی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جس بے دردی کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، اس کو اب خاموش تماشائی بن کے نیشن کو نہیں سوچنا ہے۔ یو ہیو ٹو بی آن دا ون سائڈ، یا تو ان بچوں کے معصوم بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر اپنی ریاست اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ اور اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس، سالڈ ایویڈنس تھا، انفارمیشن تھی کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بلوچستان میں ان کا کوئی، کیونکہ بیکاز جس طریقے سے ہماری سپاہ نے ان کو ایک عبرتناک شکست دی اس سارے 9 مئی اور 10 مئی اور یہ پچھلے چند ویک سے جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا، جس طریقے سے ان کو پوری دنیا کے سامنے ایک سبکی حاصل ہوئی، جس طرح ان کا ایروگنس نیچے آیا، تو انٹیلیجنس رسپانس واز ایکسپیکٹڈ ان بلوچستان، اور اس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی بھی۔ لیکن معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں، کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بچوں کو جو اسکول گوئنگ معصوم بچے ہیں ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، اور یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور انٹرنیشنل ورلڈ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، اور ہماری طرف سے یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ جو پراکسی ہے، جو انڈین پراکسی ہے، جو یہاں پر بلوچستان میں اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، ان کے بیہسٹ پہ کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ، پھر مجھے لوگ کہیں گے کہ کل واقعہ ہوا اور آج آپ کو کیسے آدھے گھنٹے میں پتہ چلا؟ تو پہلے سے انفارمیشن تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فجیلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے، اور کچھ اس طرح کا کام یہاں پر کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ دشمن سے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا گر جاؤ گے، اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں۔ اور سافٹسٹ ٹارگٹ، اگر آپ پچھلے پیٹرن دیکھیں فار لاسٹ لائک 6-7-8 months، ہمیشہ سے یہ بزدل دہشت گرد، جس کو BLA کہتے ہیں، BLF کہتے ہیں، یہ بزدل دہشت گرد نے ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ چنا ہے۔ وہ فوجی جو نہتہ ہو کے جا رہا ہے ٹرین پہ، وہ پیسنجر کنسیڈر ہوتا ہے۔ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ میں آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ تو اب وہ اور سافٹ ٹارگٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ معصوم بچے جن کو ماؤں نے صبح تیار کیا، جن کے آنکھوں میں کتنی خواب تھے کہ کیا انہوں نے آگے اپنا فیوچر ان کا، اور ان کو آج خون سے نہلا دیا گیا۔ کیونکہ اسٹیٹ ہیں ہم، کیونکہ حکومت ہیں، تو ہم رسپانسبل لوگ ہیں، کم سے کم ہمارے نشانے پہ بچے نہیں ہوں گے، ہمارے نشانے پہ وہ لوگ ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے آج یہ خون بہایا ہے، وہ دہشت گرد ہوں گے جو میں آپ کو ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ لیا جاتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اس بدلے کو جب لیا جاتا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتا وہ،
اور ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کی، آپ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں اور لوگوں کی اور مجبوریاں ہوں گی. موسیخیل کا انسیڈنٹ ہوا، وہ لوگ مار. دیکھیے یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین جائیں یا مرد جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خاتون خود چوز کر رہی ہے ٹو بی وائلنٹ، اب یہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، دے چوز ٹو بی اے جرنلسٹ. اگر ایک خاتون وہ چوز کرتی ہے کہ میں نے دہشت گرد بننا ہے، تو جینڈر کا تو کوئی دہشت گردی میں تعلق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں جو خواتین تھیں وہ دہشت گرد بنی، سینکڑوں ہزاروں خواتین جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں جو اپنے ریاست کی دفاع کر رہی ہیں. سو دس از ناٹ اے تھریٹ. اور نوجوانوں کی بات، یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی حمایت نہیں حاصل، لوگوں کو خوف ہے. یہ جو فیئر فیکٹر ہے یہ بہت خطرناک ہے. مجھے کسی نے کہا کہ مستونگ میں وہ دہشت گرد آئے تو لوگ اس کو بی ایل اے زندہ باد کہہ رہے تھے. اسی مستونگ میں نے ایف سی زندہ باد کے نعرے سنے، آپ نے نہیں سنے؟ یہ آپ کی ڈیٹرنس ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیٹرنس ہو جاتی ہے، جب آپ ریاست اپنے اس پہ آ جاتی ہے. اور سوات کے لوگ مجبور نہیں ہوئے، ریاست نے سوات کے لوگوں کا کہ آپ باہر چلے جائیں، ہم آپ کو ایز آئی ڈی پی ٹریٹ کریں گے اور ہم یہ ایریا کلیئر کریں گے. اس ریاست نے ان کو کہا کہ آپ باہر جو نکلیں. وہ خود لوگ مجبور نہیں ہوئے اور انہوں نے قربانی دی، بہت عظیم قربانی دی سوات کے لوگوں نے پاکستان کے لیے. تو ادھر سے صفایا ہوا نا. جی دیکھیے 280 سے زیادہ صرف پچھلے سال ٹیررسٹ مارے گئے، جو فٹ سولجر جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ مارے گئے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشنز چل رہے ہیں. اسی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اب وہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں تو وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوئے اور وہ عدالتوں سے پھر رہائیاں بھی ان کو ملی ہیں. تو یہ تو کوئی انہونی سی بات نہیں ہے. اب ہمارے سسٹم میں یہ فلازز ہیں. اب ان فلازز کے ساتھ ایک وارفیئر ہے، ایک لا فیئر ہے. لا فیئر کے اندر یس ہماری کمزوریاں ہیں، ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنا ایک بل لے کر آئے ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اس میں ہم سینٹرز بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کو ان سینٹرز میں رکھا جائے، وہاں پر انٹروگیٹ کیا جائے. تو اس طرح کے لا فیئر میں بہت سارے اقدامات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت نے پہلی دفعہ آ کر اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ اس جنگ کو تو پروونشل گورنمنٹس نے ڈائیورس کیا ہوا تھا، کہ یہ جنگ صرف سو کالڈ سرمچار جن کو کہتے ہیں ان کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان. یہ جنگ میں نے لڑنی ہے، یہ جنگ پولیس نے لڑنی ہے، جنگ بیوروکریٹ نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے جرنلسٹ نے لڑنی ہے، ہماری انٹیلیجنشیا نے لڑنی ہے، ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے. ریاست کے خلاف جنگ ہے، تو ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ایک بڑا سافٹ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں. پہلے عام پاکستانیوں کو مارتے رہے، آپ پنجابیوں کو مارتے، اس کے بعد آپ بچوں کو نہیں چوز کیا. کیا آپ سیکورٹی پلان میں کچھ تبدیلی لائیں گے آپ اس سسٹم میں؟ دیکھیے سیکورٹی پلان جو ہے وہ سیکورٹی انسٹیٹیوشنز نے بنانا ہے. وہ اپنے پلانز ود دا پیسج آف ٹائم چینج بھی کرتے ہیں، اس کو امینڈ بھی کرتے ہیں، اس کو درست بھی کرتے ہیں، اس کو امپروو بھی کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب آپ دیکھیں نا کہ اس انسیڈنٹ کو دیکھ لیں کہ ایک ایسا ٹارگٹ چوز کیا گیا کہ جو ٹارگٹ تھا ہی نہیں. بچوں کو کون ٹارگٹ کرتا ہے؟ بچے تو ٹارگٹ نہیں تھے. آپ لوگ تو گواہ ہیں، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی نانی ایک ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، 2013 سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ را فنڈڈ لشکر ہیں، را فنڈڈ لشکر ہیں، را فنڈڈ لشکر ہیں. جب ان سب کی نانی ایک ہے تو یہ ایسا بھی بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ واقعہ بعد میں پتہ چلا انویسٹیگیشنز میں، گرفتاریوں میں، کہ کسی اور نے کیا، قبول کسی اور نے کیا. سو یہ سب ایک ہے، یہ سب جو ہیں پراکسیز ہیں پاکستان کے خلاف. اور بھارت اس شکست کا جو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، انٹرنیشنل دنیا میں جو اس کی سبکی ہوئی ہے، ہمیں پتہ تھا، کریڈیبل انٹیلیجنس تھی کہ وہ یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اور اجد دوول کے نام سے وہ تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بزدل بچے چنے گئے اس